اس کی ٹیسٹنگ کیپیسٹی پر ڈے 700 پہ 700 پہ پہنچ گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیدو شریف میں تھا جس کا کل وزیر اعلیٰ صاحب نے خود افتتاح کیا، سیدو شریف سوات میں بھی ٹیسٹنگ کیپیسٹی اور لیبارٹری قائم ہو چکی ہے. اس طریقے سے ایبٹ آباد، ڈی آئی خان اور مردان ثوابی میں بھی ٹیسٹنگ کیپیسٹی کے لیے لیبارٹریز ہمارے قائم ہو چکے ہیں. تو اس طریقے سے انشاءاللہ تعالی آئندہ دنوں میں ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی 1000 1-2 دن تک پہنچ جائے گی، اور اگلے ہفتوں میں 2000 تک، اور پھر اس طریقے سے 5000 تک ہم نے اپنی ٹیسٹنگ کیپیسٹی اس حوالے سے ہماری جو ہے وہ قائم ہو جائے گی. اور اس میں ایک چیز یہ کہ جو پرائیویٹ ہاسپٹلس لیبارٹریز کے ساتھ ہماری بات چیت ہوئی ہے، منڈے کے دن اس کی فائنل جو وہ ہے، وہ ہمارے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں جو انہوں نے جو وہاں پہ وہ بھی فائنل ہو جائے گا، اور اس کی جو فائنل وہ ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہو جائے گی. اس طریقے سے جو ہماری ٹوٹل ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے وہ انشاءاللہ تعالی آئندہ 2 ہفتوں میں وہ پہنچے گی تقریباً 2000، اور پھر اس طریقے سے 5000 تک. اور وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کی یہ کلیئر کٹ انسٹرکشن ہے کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ دنوں میں ہم نے اس کو زیادہ سے زیادہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی کو ہم نے آگے بڑھانا ہے. دوسرا جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے افغانستان کے حوالے سے، جو ہمارے پاکستانی بھائی وہاں پہ موجود تھے اس کے حوالے سے بھی ہماری حکومت نے فیصلہ کیا ہے. افغانستان سے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے طورخم بارڈر ہفتے میں 2 روز، منگل کے دن اور ہفتے کے دن یہ کھلے رہیں گے. اور اس کے لیے جو ہماری جلال آباد میں جو ہمارا کونسلیٹ ہے اس کا جو کیمپ آفس ہے اس کو ہم نے بارڈر کے طورخم بارڈر کے افغان سائٹ پہ کیمپ آفس کھول دیا، تاکہ ہمارے جو وہاں سے پاکستانی بھائی آ رہے ہیں تو ان کو وہ فیسیلیٹیٹ کریں. اور پھر اس میں ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو آئیں گے یہ افغانستان سے آج جو پاکستان جو پہلا مرحلہ ہے، آج 500 لوگ ہمارے آئیں گے، اور اس طریقے سے پھر منگل کے دن پھر 500، تو یہ 500 کر کے یہ ہمارے آئیں گے. اور اس کے لیے جو کوارنٹائن سنٹرز ہیں، اسپیشلی جو ہمارے ڈسٹرکٹ خیبر ہے اس میں جمرود کے مقام پہ فیسلٹیز آلریڈی وہ کوارنٹائن سنٹر کے قائم ہو چکے ہیں، اور اس پہ انشاءاللہ تعالی ہمارے جتنے بھی یہ بھائی آئیں گے اس میں کوئی مسئلہ یا کوئی اس وقت اس کے لیے وہ نہیں ہوگا. اچھا، دوسرا طورخم بارڈر پہ جمعے کے دن ہمارے 195 جو ٹرک ڈرائیور تھے بمائے اپنے ٹرکوں کے، وہ واپس آ چکے ہیں، جو کہ وہ کافی عرصے سے 16 مارچ سے طورخم میں کہ افغان سائٹ پہ پھنسے ہوئے تھے، اس کو بھی ہم لے کر آئے. یہ بھی کوارنٹائن ہو گئے، اور وہ جو ٹائم پیریڈ ہے اور ٹیسٹ کلیئر کے بعد ہم ان کو واپس بھیجیں گے. اس طرح سے جو آج 345 لوگ جو افغانستان کے تبلیغی جماعت کے ہمارے بھائی ہیں، وہ 345 لوگوں کو پہلے ہم نے یہاں پہ کوارنٹائن کیا تھا، پھر ان کے ٹیسٹ کرائے گئے، وہ کلیئر ہو کر آج 345 لوگ افغانستان جو تبلیغی جماعت کے ہیں وہ بھی واپس چلے جائیں گے. تو یہ جو ہمارے اسپیشلی جو وہ تھے جو اسپیشل جو افغانستان کے جو طورخم بارڈر کے حوالے سے پورا میکانزم اس کے لیے بنایا، تو انشاءاللہ تعالی ہمارے وہاں پہ جتنے بھی پاکستانی بھائی ہیں وہ اس طریقے سے 500 کر کے وہ ادھر آئیں گے، اور اس کو پہلے کوارنٹائن کیا جائے گا. کوارنٹائن کے بعد اسی وقت ان کے ٹیسٹ بھی لیے جائیں گے، جو ساتھ کلیئر ہوں گے وہ اس میں ہم بھیجیں گے. پھر جو گلف سے یو اے ای گلف اسٹیٹ سے جو ہمارے 189 لوگ جو آئے تھے، ان کو جو بچہ خانے رپورٹ کے ذریعے آئے تھے، ان کو ہم نے دوران پور جو ہمارا کوارنٹائن سنٹر ہے وہاں پہ ان کو کوارنٹائن کیا گیا تھا، ان کے ٹیسٹ لیے گئے الحمدللہ. اور یہ ایک اچھی خبر ہے کہ ان میں سے 172 لوگ مکمل طور پر کلیئر ہو گئے، ان کے ٹیسٹ کلیئر آ گئے، ان کو اپنے گھروں کی طرف روانہ کر دیا گیا. 16 ان میں ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ٹیسٹ کلیئر نہیں آئے تھے، ان کو دوبارہ ٹیسٹ، آج ان کے بھی ٹیسٹ آ جائیں گے.
اور ایک ان میں سے جو ہے اس میں ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے، اور اس طریقے سے جتنے بھی یو اے ای اسٹیٹ سے یا گلف اسٹیٹ سے ہمارے جتنے بھی پاکستانی بھائی آئیں گے، جیسے میں نے طورخم کا آپ کو بتایا، افغانستان سے جو آ رہے ہیں یا دنیا کے کسی بھی ملک سے آ رہے ہیں، ہم ان کا مکمل خیال رکھیں گے اور ان کے لیے مکمل ہم نے انتظامات کیے. اپنا ان کا ملک ہے، انشاءاللہ تعالی ہماری جتنے بھی وسائل ہیں، وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے کلیئر کٹ اس حوالے سے انسٹرکشن دیے کہ اپنے ان بھائیوں کا مکمل خیال رکھا جائے، کوارنٹائن ٹائم گزاریں گے، ٹیسٹ کی کلیئرنس ان کی ہوگی اور اس کے بعد ان کو واپس بھیجا جائے گا. ایک بات میں یہ پشاور کے حوالے سے ضروری کروں گا کہ دیکھیں ہم نے بالکل نرمی کی ہے. جس طرح نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی میں فیصلہ ہوا تھا، پرائم منسٹر صاحب نے فیصلہ کیا تھا، اس کے بعد ہمارے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے ٹاسک فورس کی میٹنگ اور پھر کیبنٹ کی میٹنگ میں ہم نے نرمی دی ہے. لیکن میری گزارش ہے، اپیل ہے اپنے پشاور کے جو ہمارے عوام ہیں، ہماری سول سوسائٹی ہے، سب سے میری ایک اپیل ہے کہ اس وقت جو ہمیں ٹیسٹ کا جو ریشو آ رہا ہے، جو پازیٹیو آ رہا ہے، سب سے زیادہ پشاور میں آ رہا ہے. آلموسٹ اگر میں یہ کہوں کہ پورے صوبے سے ایک طرف اور صرف پشاور کے جو کیسز ہے وہ ایک طرف. اگر اس حوالے سے میں ڈیتھ کی بات کروں تو اس میں بھی یہ صورتحال آ رہی ہے. تو پشاور کے حوالے سے میری اگین حکومت نے نرمی کی ہے. ہم نے اپنے جو وہ بھائی ہیں، جو ہمارے مستحقین ہیں، جو ہمارے مزدور ہیں، جو ہمارے مختلف جن سیکٹرز میں ہم نے نرمی کی ہے، اس کا بالکل یہ مقصد نہیں ہے کہ حالات جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو چکے یا لوگ اس کو فار گرانٹ لیں. تو میں اگین اپیل کرتا ہوں کہ جو ایس او پیز گورنمنٹ نے اس کے لیے ڈپارٹمنٹس نے دیے ہوئے اس پہ اسٹرکٹلی عمل کریں. خطرہ بہت زیادہ ہے پشاور کے حوالے سے، میں بالکل کلیئر کہنا چاہتا ہوں، اور ہمیں اس کو بالکل ایزی نہیں لینا ہوگا اور اس پہ جو حکومت نے فیصلہ کیا اس پہ عمل درآمد. اور ہم حکومت بالکل یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ، لا انفورسمنٹ ایجنسیاں ہیں، وہ کوئی سختی کریں. تو اس سختی کی وجہ سے پھر آخر میں جب بالکل لوگ اس کو فار گرانٹڈ لیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی سختی بھی یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے اپنی عوام کی جان کی تحفظ کے لیے. تو اس لیے میری اپیل ہے پشاور کے لوگوں سے. پھر مردان کے دوسرے نمبر پہ میں ریکویسٹ کروں گا، پھر بنیر اور اپر دیر کے حوالے سے یہاں سے کیسز زیادہ آ رہے ہیں. تو یہاں پہ اسپیشلی عوام جو سماجی رابطے ہیں اس پہ فوکس کریں. خدا را یہ وقت ہے، یہ جو خطرہ ہے یہ بالکل ٹلا نہیں ہے. یہ نہ ہو کہ جو ہماری نرمی ہے اس کی وجہ سے جو پرائم منسٹر صاحب نے عوام کے وسیع تر جو ان کے مجبوریاں ہیں ان مسائل کی وجہ سے نرمی کی گئی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ایک غلط وہ چلا جائے. میں جو اس وقت جو ہمارے پاس ٹوٹل رپورٹڈ ہے، جو 24 گھنٹے میں ہمارے پاس آئے 93 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. صبح بھر میں کل کیسز کی تعداد اس وقت 1077 ہو گئی ہے. کرونا وائرس صوبے میں 216 لوگ ابھی تک صحت یاب ہو چکے ہیں. مجموعی طور پر ہم نے 5945 ٹیسٹ کرائے اور 50 لوگوں کے انفارچونیٹلی اس وقت تک ڈیتھ ہوئی ہے. تو اس لیے اور میں بار بار جو یہ بات کر رہا ہوں اس میں مین مقصد یہ ہے کہ عوام سے اپیل کہ اس وقت ہمیں احتیاطی تدابیر، سماجی دوری، اور ہم اس حوالے سے جو ٹارگیٹڈ ہم جو لاک ڈاؤن کر رہے ہیں اس کا مین مقصد صرف ایک ہی ہے. ہمیں عوام کے مشکلات کا بھی ہماری گورنمنٹ، ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کو احساس ہے. اس کی وجہ سے ہم نے کافی نرمی کی ہے کچھ سیکٹرز میں. لیکن اگین اگر اس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خطرہ ٹل چکا ہے تو بالکل ایسی بات نہیں ہے. ہمیں احتیاط کرنا ہوگا. احتیاط واحد پوری دنیا میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ کرونا وائرس کے خلاف ایک ہی اس کا حل ہے کہ ہم احتیاط کریں. تھینک یو ویری مچ.